مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلے آداب زندگی میں روزانہ شام 5 بجے کی طرح آج ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کے آداب۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز ہمارے دین میں کتنی اہم عبادت نہیں ہے، نبی درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نماز کا طریقہ نہیں بیان کر کے نماز کے متعلق کچھ آداب اور کچھ ضروری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ناظرین کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو نماز کے لیے اچھی طرح سے سنت کے مطابق وضو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم القیامت غرم محجلین، میری امت کو جب قیامت کے دن بلایا جائے گا تو میری امت کے لوگ غرم محجلین چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضو، وضو کی وجہ سے۔ جو وضو کے اندر جن اعضاء کو انسان دھلتا ہے، ایک بندے مومن کے وہ تمام کے تمام اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، تو تم میں سے جو آدمی اپنی اس چمک کو اور طویل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ ایسا کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ باوضو رہے اور نمازوں کی پابندی کرے تاکہ قیامت کے دن اس کی یہ چمک جو ہے زیادہ دیر تک برقرار رہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے محترم ناظرین کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں مسجد میں یا گھر پہ نماز ہم ادا کریں تو نماز کے لیے ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے نماز ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ میلے کچیلے اور جیسے تیسے کپڑے پہن کر کے ہم نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، جب تم نماز کے لیے آؤ، جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت اختیار کر لو۔ اب زینت میں انسان کا پاک ہونا بھی شامل ہے، اور زینت میں انسان کا جو لباس ہے وہ شرعی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، مہذب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پھٹا پرانا میلا کچیلا پہن کر کے آدمی نماز کے لیے حاضر ہو۔ نماز اپنے وقت پر پڑھیں، بغیر کسی شدید عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے نماز کو وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، بے شک نماز اہل ایمان پر اپنے وقت پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین۔ اس کے بعد پھر پوچھا کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر مجبوری کے آپ جماعت چھوڑ کر کے گھر پہ نماز پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو آدمی اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ اس کو کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو۔ جیسے آج کل موجودہ وقت میں ہمارے سامنے ایک عذر ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، ہم گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن گھروں میں بھی جماعت کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، نماز کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز سکون کے ساتھ پڑھی جائے، بہت بھاگم بھاگ نماز نہ پڑھی جائے، بہت فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اور جلدی بازی میں نماز نہ پڑھی جائے۔ نماز میں تعدیل ارکان، اطمینان اور سکون کے ساتھ تمام ارکان کا ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑا جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 3 مرتبہ کہتے ہیں. پہلی مرتبہ کہتے ہیں جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر سے نماز پڑھو. وہ پھر سے نماز پڑھ کے آتے ہیں. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو. جب 3 بار ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوری نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں. اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم ارکع، قیام کے بعد اور قرات وغیرہ کے بعد تم رکوع میں جاؤ حتی تطمئن راکعا، اور اطمینان سے رکوع کرو. ثم ارفع، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. مسجد، پھر تم سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدا، اطمینان سے سجدہ کرو. ثم ارفع، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. وفعل ذلك فی صلاتک کلھا، اور یہ کام تم نماز کی ہر رکعت میں کرو، پوری نماز میں کرو. تو ناظرین یہ جو چیز ہے سکون سے نماز پڑھنا، یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے کہ کریں تو چلے گا نہیں کریں تو نہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. یہ ضروری ہے، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن کی تعدیل ارکان، اس لیے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس لیے یاد رکھیں جلد بازی والی نماز نہ پڑھیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، جو ہمارے نبی کی نماز کا طریقہ تھا. حضرت عبد الرحمن ابن شبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہا ان نقرۃ الغراب، کوے کی ٹھونگ مارنے سے. کوا جو ٹھونگ مارتا ہے، چونچ مارتا ہے زمین میں، پانی میں ایک بار مارتا ہے پھر فوراً چونچ اٹھا لیتا ہے. تو نمازی کا سجدہ ایسا نہ ہو، کوے کی ٹھونگ کی طرح نہ ہو. اور آگے آپ نے فرمایا وفتراش السبع، اور جانور کی طرح اپنے ہاتھوں کو نہ بچھایا جائے. کتے وغیرہ جیسے اپنے ہاتھوں کو بچھا لیتے ہیں کہنیوں سمیت، سجدے کی حالت میں کہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو نہ بچھایا جائے، نہ مرد بچھائیں نہ عورتیں بچھائیں. وَأَن يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ. اور تیسری چیز جس سے آپ نے منع فرمایا کہ انسان مسجد میں اپنی کوئی جگہ خاص کر لے، جیسے اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ خاص کر لیتا ہے. مسجد میں آدمی جب جائے، جہاں وقت ملے، جہاں جگہ ملے نماز پڑھ لے، جگہ اپنے لیے مخصوص نہ کرے. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، سب سے بڑا چور وہ ہے، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. نماز میں چوری کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو رکوع اور سجدہ برابر نہیں کرتا. نماز کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز میں ہم خشوع اور خضوع اختیار کریں. نماز میں ہمارا جو ہے ہماری پوری توجہ نماز کی طرف ہو، ہم کنسنٹریٹ کر کے نماز پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، کاروبار میں ہے، فیملی میں ہے، گھر میں نہیں. نماز پوری طریقے سے کنسنٹریٹ کر کے نماز پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کا یا احسان کا ایک طریقہ بتایا، ان تعبد اللہ کأنک تراه. احسان یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بہتر طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس طریقے سے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سجدے میں خوب دعائیں کیجیے. نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے، یہ سجدہ جو ہے یہ وہ کیفیت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. فاکثروا الدعاء، لہٰذا تم سجدے میں کثرت سے دعا کرو. غفلت اور لاپرواہی سے نماز پڑھنا یہ منافق کی علامت ہے. نماز کا وقت ہو گیا، بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل لیٹ میں مسجد جا رہے ہیں، لیٹ میں نماز ادا کر رہے ہیں، بغیر من کے نماز ادا کر، یہ منافقوں کی علامت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. تو یہ منافق کی علامت ہے، یاد رکھیے. مسلمان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجیے. آپ نمازی ہیں تو معاشرے میں آپ کی ایک امیج ہے کہ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں. تو برائیوں سے بچنا
یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی نماز بھی آپ کو برائی سے روکے گی اور آپ کو خود اپنے آپ کو برائی سے روکنا پڑے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، معاف کیجیے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو نماز تو ہمیں روکتی ہے، لیکن ہم نہ روکیں، ہم نماز کی پابندی بھی کریں اور غلط کام بھی کریں، اس کا مطلب کہ نماز کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. نماز میں جو قرآن پڑھیں، جو دعائیں پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں. جلد بازی میں، جیسے ہمارے یہاں تراویح کی نماز میں بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، بہت فاسٹ راجدھانی کی اسپیڈ میں لوگ تراویح کی نماز میں قرآن پڑھتے. غلط ہے. یہ قرآن کا مذاق ہے، نماز کا مذاق ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. نماز میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی قرآن ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کر کے آرام سے پڑھیں. نماز چھوڑ پکڑ کر کے نہ پڑھیں کہ چلو بھائی 2 ٹائم پڑھ لیا، 3 ٹائم غائب ہو گیا. پابندی سے پڑھیے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازی وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر دوام برتتے ہیں، ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. سردی، گرمی، برسات، ہر موسم میں نماز کی پابندی کرتے ہیں. گھر میں، سفر میں، ہر جگہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. سنن رواتب کا اہتمام کیجیے. 12 رکعت نمازیں ایسی ہیں جن پر جنت میں محل کا وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول نے. ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت اور فجر کے پہلے 2 رکعت سنت. یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے جن کو سنن رواتب یا سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. ان کی پابندی کیجیے. جنت میں اپنے محل کا انتظام کیجیے. محترم ناظرین، جماعت اگر لگی ہوئی ہے تو جو صف بنتی ہے، صف بندی میں سنت کی پابندی کیجیے. قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوں، برابر کھڑے ہوں، آگے پیچھے نہ کھڑے ہوں. اللہ کے رسول نے اس کی بڑی تاکید کی ہے. آپ فرماتے ہیں سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو. فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو قائم کرنے کی قبیل سے ہے. نماز تب تک قائم نہیں ہوگی، نماز تب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک صفیں صحیح نہیں ہوں گی. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھے پکڑ کر کے درست کرتے تھے اور کہتے تھے استوو، سیدھے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، اور اختلاف مت کرو، آگے پیچھے مت ہو. فتختلف قلوبکم، ورنہ صف میں اختلاف پیدا ہوگا تو دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے. صفوں کے بیچ میں جگہ بھی نہ ہو اور صف میں لوگ آگے پیچھے نہ کھڑے، برابر ایک لیول میں کھڑے ہوں. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو. فإنی اراکم من وراء ظہری، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ نماز میں آپ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نماز میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتا تھا اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے ملاتا تھا. معلوم ہوا کہ کندھا اور قدم دونوں چیزیں نماز کے اندر بازو والے سے آپ کو سٹانا اور ملانا چاہیے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے. اور چونکہ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں وہ عام ہیں، مردوں اور عورتیں دونوں، مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہیں، لہٰذا عورتیں بھی جب صف بندی کریں تو وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں. نماز کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے التبکیر الی الصلاۃ، نماز کے لیے جلدی مسجد میں جائیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دام انتظر الصلاۃ، مسجد میں بیٹھ کر کے انسان جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے اتنی دیر وہ نماز میں رہتا ہے. آپ 5 منٹ پہلے پہنچ گئے، 10 منٹ پہلے پہنچ گئے، اس 10 منٹ کے بدلے اگر آپ کو 10 منٹ نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے بغیر پڑھے تو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے. اور وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو ان اوقات کو ضائع مت ہونے دیجیے، نماز میں پہلے پہنچیے. نماز میں سکون اور وقار کے ساتھ آئیے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نہیں آئیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سمعتم الاقامہ، جب تم اقامت سنو فمشوا الی الصلاۃ، تو نماز میں چل کر کے آؤ. وعلیکم بالسکینہ، سکون کے ساتھ آؤ. والوقار، اور وقار کے ساتھ آؤ. ولا تسرعوا، اور جلد بازی کرتے ہوئے مت آؤ. فما ادرکتم فصلوا، جو نماز تم کو ملے پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو چھوٹ جائے پوری کر لو. محترم ناظرین، مسجد میں جب بھی آئیں اگر وقت ہے جماعت میں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز بیٹھنے کے پہلے ضرور پڑھے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے.
اور آخری چیز یہ عرض کرنی ہے نماز کے آداب میں سے کہ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں. باپ دادا کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ کرتے چلے آئے ہیں، یہ نہیں چلے گا میرے بھائی. اللہ کے یہاں یہ نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں نبی کا طریقہ چلے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نماز کا جو مسنون طریقہ ہے، آپ کتابیں خرید سکتے ہیں، مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، جن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مفصل طریقہ بیان کیا گیا ہے. اس میں سے ایک اہم کتاب نماز نبوی ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان حفظہ اللہ کی، بہت مفید کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، دلائل کے ساتھ ہے. اس کتاب کو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر میرا ایک لیکچر ہے نماز کے پورے مکمل طریقے پر، دلائل کی روشنی میں نے نماز کا طریقہ بیان کیا ہے. اس لیکچر سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شیخ ابو زید ضمیر صاحب کا بھی ایک مفصل خطاب ہے نماز کے پورے طریقے پر، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پابند بنائے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہماری نمازوں میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو درگزر کر دے، معاف کر دے. رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کی بھی پابندی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.